عشق برزم بائی سیم آصف ایپیسوڈ نمبر 1۔ IBA یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی برزم نے عالیہ کو پیرس میں کال ملائی جو پہلے ہی رنگ پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں برزم، تم کیسے ہو؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ذرا کہ آپ کو بھائی کیسا ہے؟ برزم کے سوال پر عالیہ مسکراتا بولا، اور پھر اس نے سوال داغا تو برزم نے فوراً جواب دیتے سوال کیا، جس پر عالیہ گہرا مسکرایا۔ عالیہ کے پیرس واپس آنے کے بعد سے برزم تقریباً روز ہی عالیہ کو کال کرتا تھا اور عالیہ کا حال چال پوچھتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا تھا، ابھی تک تو سو رہا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کچھ کنفرم نہیں کب اٹھتا ہے۔ اچھی بات ہے چاچو، اسے سویا ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جس دن وہ اٹھے گا اس دن ہی برزم بہرام خان زادہ اسے موت کی گہری نیند سلائے گا۔ اس نے جو کچھ میری مما کے ساتھ کیا ہے اس سب کا قرض میں سود سمیت واپس لوں گا۔ برزم بیٹا، ہر بات میں غصہ کرنا ضروری ہے؟ عالیہ کی بات سنتے برزم غصے سے بولتا اپنی گاڑی میں بیٹھا جو یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ تو عالیہ نے مسکراتے سوال کیا، کیا کروں چاچو؟ آپ تو جانتے ہو بچپن سے ہی غصے کا تیز ہوں، اب تو میری ملکہ کو بھی یہ غصہ برا لگتا ہے اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ عالیہ کا سوال سنتے برزم ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا تو عالیہ نے کہکا لگایا، چاچو میں نے بچپن سے لے کر آج تک بس 2 چیزوں کا بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلا، میں آرین شاہ سے اپنی مما کی بے عزتی اور کڈنیپنگ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد اپنی ملکہ کا محرم بن جاؤں۔ برزم کی بات سنتے عالیہ نے سوال داغا تو برزم نے فوراً جواب دیا، فکر مت کرو، انشاءاللہ تمہاری دونوں خواہشات جلد پوری ہوں گی۔ اچھا چلو ابھی فون رکھو، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے چاچو، اپنا اور دادو کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عالیہ کی بات سنتے برزم فوراً بولا تو عالیہ نے مسکراتے فون کاٹا، پھر اپنی فائلز اٹھاتے میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ دوسری طرف برزم بھی بہرام ولا واپس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی گیٹ کے باہر ہی پارک کرتے برزم جیسے ہی اپنا بیگ اٹھاتے اندر بڑھا تو پورچ میں کھڑی زرخان کی گاڑی کو دیکھتے مسکرایا، یعنی کہ اس کی ملکہ بھی اندر موجود تھی۔ بس پھر کیا تھا، برزم اپنے بال ہاتھ سے سیٹ کرتا اندر لاؤنج میں آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا پیارا سا داماد۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی برزم بولا تو سب لوگ برزم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تبھی اس کے پاس سے آتی صفا اس کے گال پیار سے کھینچتی بولی تو برزم ہلکا سا مسکرایا، مگر پھر لاؤنج میں اپنی ملکہ کو نہ دیکھتے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی برزم جیسے ہی صوفے پر بیٹھا تو کسی نے پیچھے سے آتے اس کی آنکھیں بند کیں۔ اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتے دیکھ کر برزم نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر رکھے ہاتھ کو پکڑتے اپنے آگے کیا۔ ہیلو سم بھیا۔ ہیلو میری پرنسس، علیحہ برزم کے سامنے آتی فوراً بولی تو برزم نے بھی مسکراتے جواب دیا، جس پر علیحہ ہنستی برزم کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ بھابھی نہیں آئی آج؟ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا۔ وفا کا، اس کی زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ علیحہ کی بات سنتے برزم ہلکے غصے سے بولتا اپنے شوز اتارتا کپڑے بدلنے چلا گیا تو علیحہ فوراً سے اٹھتی اپنے کمرے میں آئی اور پھر بیٹھتی اپنے کالج کی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ یہ منظر ہے کراچی ڈیفنس روڈ کا، جہاں ایک پرپل رنگ کی ہیوی بائک فل اسپیڈ سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیکھنے ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ بائک چلانے والی کوئی لڑکی ہے۔ بائک فل اسپیڈ میں آتی کلفٹن بہرام ولا کے آگے رکی اور پھر اس پر سوار لڑکی بائک سے اتری۔ پھر اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا تو گولڈن سلکی بال فوراً سے اس کی پشت پر بکھرے۔ کالے رنگ کی جیکٹ اور جینس اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ جھیل سی گہری نیلی آنکھوں میں ہلکا ہلکا غصہ صاف واضح تھا۔ وہ اپنا ہیلمٹ بائک پر رکھتی اندر کی جانب بڑھی اور سیدھا بہرام ولا کے لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ الحمدللہ بڑے بابا، آئی ایم گڈ۔ وفا کے سلام کرنے پر سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر بہرام نے فوراً سوال داغا تو وفا ہلکا سا مسکراتی جواب دے گئی، بڑی مما زم کہاں ہے؟ ابھی یونیورسٹی سے آیا ہے، اپنے کمرے میں گیا ہے۔ میں جاؤں؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے زم سے۔
وفا کے سوال پر ادا فوراً بولی تو وفا نے فوراً اجازت مانگی، جس پر ادا نے ہاں میں سر ہلایا تو وفا مسکراتی برزم کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا دیکھ کے اسے مزید غصہ آیا۔ پھر اس نے فوراً کمرے کی لائٹس آن کی تو ہر سے روشنی پھیل گئی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں اس کا زم اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وفا غصے میں ہو اور برزم کو سکون سے سونے دے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وہ فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کرتی بیڈ کے پاس آئی اور پھر اس نے بیڈ پر برزم کے پاس پڑا ایک پلو اٹھاتے غصے میں برزم کو مارا تو برزم کی نیند ٹوٹی۔ آ گئی ہے میری ملکہ؟ میں نہیں ہوں آپ کی ملکہ زم؟ کیا یار ابھی تک ناراض ہو؟ برزم کی نیند سے بھری آواز سنتے وفا غصے سے بولی تو برزم نے مسکراتے سوال کیا، جس پر وفا نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کرتے منہ موڑا تو برزم ہلکا سا مسکرایا۔ پھر اس نے اٹھتے فوراً سے وفا کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے چوڑے سینے پر گرایا تو وفا کسی کٹی ڈور کی طرح کھینچتی اس کے سینے پر آ گری۔ پھر اس نے غصے سے برزم کو گھورا تو برزم نے اس کی گھوری کو مکمل اگنور کرتے اسے بیڈ پر لٹاتا خود اس پر سایہ فغن ہوا۔ زم چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آئے گا، یہ برزم خرام خانزادہ کا کمرہ ہے، یہاں ہر کوئی میری اجازت سے آتا ہے اور میری ملکہ مجھ سے ناراض ہے تب اسے منانا تو پڑے گا نا۔ وفا برزم کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی تو برزم نے ہلکا سا مسکراتے جواب دیا، جس پر وفا اس کے ارادے سمجھتی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ برزم وفا کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھتے مسکراتا نیچے کو جھکا۔ تبھی علیحہ کمرے میں داخل ہوئی اور فوراً برزم کے بیڈ پر چڑھتی برزم کو دھکا دیتی وفا کو اس دیو سے بچا گئی۔ برزم جیسے ہی سائڈ کو گرا تو وفا بھی فوراً اٹھ کر بیٹھی، جبکہ برزم نے علیحہ کو گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں میری بھابھی کو لینے آئی ہوں۔ چلو بھابھی ہم میرے روم میں چلتے ہیں۔ برزم کے سوال پر علیحہ فوراً بولی اور پھر اس نے وفا کا ہاتھ پکڑا۔ تیری تو… ابھی وفا اور علیحہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ برزم بولتا فوراً ان دونوں کو بیڈ پر گرا گیا، جس پر ان دونوں نے ہلکی سی چیخ ماری۔ زم بھیا میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ نیچے سب لوگ آ گئے ہیں، میں تو آپ دونوں کو بلانے آئی تھی۔ مگر میری ملکہ مجھ سے ناراض ہے، جب تک یہ ناراضگی ختم نہیں کرتی ہم تینوں کہیں نہیں جا رہے۔ علیحہ کی بات سنتے برزم فوراً بولا تو علیحہ نے فوراً وفا کو دیکھا، جس پر وفا نے ہلکا سا مسکراتے برزم کو دیکھا تو برزم نے ان دونوں کو لیتا نیچے لاؤنج میں آیا۔ آؤ آؤ برزم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں بڑے بابا۔ برزم آج وزیر اعظم صاحب کو فیملی کے لیے ٹائم مل گیا ہے؟ سنان کی بات سنتے برزم نے فوراً جواب دیا تو تالیاں بھی بول پڑی، جس پر سب نے کہکا لگایا، جبکہ رحیل ہمیشہ کی طرح وفا کو دیکھتا گھوم کر اس کے پاس آیا اور اس کے پھولے گال پر انگلی رکھتے دبانا شروع کیا تو وفا نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا، جبکہ برزم نے رحیل کو سخت نظروں سے گھورا۔ ڈونٹ ٹچ مائی گرل۔ برزم کی بات سنتے رحیل مسکراتا وفا کے پیچھے آیا اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھتا اسے پیچھے سے اپنے قید میں لے گیا، جس پر برزم ہلکا سا مسکرایا تو رحیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو عارف نے اسے ہاتھ سے پیچھے تو دیکھو کا اشارہ کیا، جس پر رحیل فوراً پلٹا۔ اپنے سامنے ارمغان کو غصے میں کھڑا دیکھ کر رحیل نے کندھے اچکائے، جبکہ ارمغان نے بنا کچھ بھی کہے ایک مکہ رحیل کے پیٹ میں جڑ دیا تو رحیل درد سے کرا اٹھا۔ اللہ پوچھے گا تجھے ارمغان، غریب کے بچے کو مکہ مار کر اچھا نہیں کیا تو نے۔ او ہیلو مسٹر غریب۔ رحیل کی بات سنتے ارمغان سہیل کی طرف ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کرتا بولا تو سب نے کہکا لگایا۔ اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں 2-3 اور رکھو، نکما باپ ہے میرا، اس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ ارمغان کی بات سنتے سہیل تپ کر بولا تو رحیل نے فوراً جواب دیا، جبکہ اس سب میں سے عائزہ کو خاموشی سے اٹھتے باہر لون میں جاتا دیکھ کر وفا بھی ہنستی ہوئی باہر آئی۔ عائزہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گئی۔ وفا کا سوال سنتے عائزہ مسکراتے بولی تو وفا بھی اس کے پاس آتی جھولے پر بیٹھی۔ تبھی باقی بچے برزم، علیحہ، برہان، ارمغان، رحیل، زوبیہ، عارف، حوریہ بھی باہر آتے ان دونوں کے پاس ارد گرد کے صوفوں پر بیٹھے۔ رحیل بھائی، بابا کے ایک دوست نے عائزہ کا رشتہ بھیجا ہے اور بابا نے انہیں ہاں بھی کر دی ہے، اگلے ہفتے اس کی منگنی کی رسم رکھی ہے۔ بابا آج یہ بات سب کو بتانے والے ہیں، بس اسی لیے اس کا منہ بنا ہوا ہے۔ رحیل کے سوال پر برہان فوراً بولا تو سب نے عائزہ کو مبارکباد دی، جسے عائزہ نے بجھے دل سے وصول کی۔ کیا بات ہے پرنسس، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟
عائزہ کو خاموشی دیکھتی برزم فوراً اس کے پاس بیٹھتا اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا بولا تو عائزہ نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ اور کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ برزم بھائی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ تم کیا کسی کو پسند کرتی ہو؟ بتاؤ بتاؤ۔ عائزہ کے ہلتے سر کو دیکھ کر برزم نے سوال کیا تو عائزہ فوراً بولی، جس پر حوریہ ایکسائٹڈ سی ہوتی بولی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتا دو، میں بڑے بابا سے بات کر لوں گا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ سب کو چھوڑ کر ابھی نہیں جانا۔ حوریہ کی بات سنتے برزم بھی مسکراتے بولا تو عائزہ نے فوراً جواب دیا، جس پر سب نے مسکراتے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، عائزہ فوراً برزم کے سینے سے لگتی رونے لگی اور سب کو پریشان کر گئی۔ عائزہ یار، کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ویسے بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تو اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہم تمہاری مرضی سے کر لیں گے، جب تم کہو گی، ہم بڑے بابا سے بات کر لیتے ہیں۔ سچ میں بات کرو گے نا؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ عائزہ کو روتا دیکھ کر رحل فوراً بولا تو عائزہ نے سوال کیا، جس پر سب نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا تو عائزہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ پاگل لڑکی روتی نہیں ہے ایسے، چلو اندر بڑے بابا سے بات کرتے ہیں۔ برزم کی بات سنتے عائزہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اٹھتی ان سب کے ساتھ اندر آئی، جہاں سب بڑے بیٹے باتوں میں مصروف تھے۔ لو آ گئی میری بیٹی، اب میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی کیا ضروری اعلان ہے بھائی؟ بچوں کو اندر آتا دیکھ کر سنان فوراً بولا تو بہرام نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر سنان نے ایک ہاتھ عائزہ کی طرف بڑھایا تو عائزہ فوراً سنان کا ہاتھ تھامتے اس کے پاس بیٹھی۔ میرا جو بچپن کا دوست ہے شاکر، اس نے اپنے بیٹے ارحم کے لیے عائزہ کا ہاتھ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ لوگ اس جمعے کو نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھے اور طالیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ اب اس جمعے کو تم سب لوگ انوائٹڈ ہو میری بیٹی کے نکاح پر۔ سنان کی پہلی بات سنتے بہرام نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سنان کی مکمل بات سنتے سب لوگوں نے طالیہ سنان اور عائزہ کو مبارکباد دی تو سنان ایک ضروری کال لینے باہر لون میں آیا، جس پر سب بچے ایک بار پھر سے سنان کے پیچھے لون میں آئے۔ اپنے پیچھے آتے اس لٹل گینگ کو دیکھتے سنان نے آئی برو اچکائی تو برزم فوراً آگے بڑھا۔ بڑے بابا، عائزہ کو اس شادی سے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مگر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ ان سے بول دینا، ابھی ان کی مرضی سے منگنی تو ہو رہی ہے، مگر شادی ہماری مرضی سے ہوگی، جب ہماری عائزہ چاہے گی تب ہوگی۔ اور آپ کی عائزہ کا دل کب کرے گا شادی کا؟ برزم کی بات سنتے سنان نے سوال کیا تو برزم نے ہلکا سا مسکرایا، شاید جب آپ بوڑھے ہو جائیں تب، ابھی تو آپ جوان ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ برزم کی بات سنتے سنان نے مسکراتے جواب دیا تو عائزہ فوراً سے آگے بڑھتی سنان کے سینے سے لگی، جس پر سنان نے مسکراتے اسے پیار کیا تو زوبیہ کا منہ بنا، پھر وہ فوراً آگے بڑھتی سنان کے سینے سے لگی، جس پر سنان نے اسے بھی پیار کیا۔ تبھی وفا، حوریہ اور علیحہ بھی آگے بڑھی تو سنان نے ان سب کو بھی پیار کیا۔ پھر سنان اندر کی طرف بڑھا تو عائزہ خوش ہوتی برزم کے ساتھ لگی، تھینک یو بھائی، یو آر ویلکم بھائی کا بچہ۔ اور ہم؟ عائزہ کی بات سنتے علیحہ منہ بناتی بولی تو برزم نے مسکراتے اسے دیکھا، جس پر علیحہ، زوبیہ اور حوریہ بھی برزم کے ساتھ لگی تو برزم نے انہیں پیار کیا۔ پھر سب لوگ اندر آئے تو دائمہ نے انہیں کھانے کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جس پر علیحہ بھاگ کر جاتی عائشہ کے ساتھ بیٹھی تو عائشہ نے اس کے گال پر کس کی۔ بابا، آپ کی ڈائننگ چھوٹی پڑتی ہے، اب نیو لے لو۔ جی صاحب، جو آپ کا حکم۔ اب دونوں باپ بیٹا پھر شروع ہو جانا، برزم ٹیبل پر بیٹھتا بولا تو بہرام نے اسے ایک تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس پر سب نے قہقہہ لگایا تو ادا ان دونوں کو دیکھتے بولی، ہیلو سر، آپ کو ٹیبل چھوٹی لگ رہی ہے نا، ذرا اٹھیں، چلو بوائز تم سب ادھر والے ٹیبل پر آ جاؤ۔ وفا کی بات سنتے برزم خاموشی سے کھڑا ہوا تو مرجان بھی فوراً بولی، جس پر سب لڑکے خاموشی سے جاتے لاؤنج کی ٹیبل پر بیٹھتے کھانا کھانے لگے۔ مما، مجھے سالن دینا۔ عارف کی بات سنتے مروہ اٹھتی سالن کا باؤل لاتی سب کو سالن دینے لگی، تبھی عائزہ نے طالیہ کو دیکھا تو طالیہ کی آئی برو اچکائی، بابا کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، وہ شاکر بھائی سے کچھ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ عائزہ کے سوال پر طالیہ فوراً بولی تو عائزہ کچھ خاموش ہوئی، تبھی زرخان کا فون بجا۔ ہائے چیمپ، کیسے ہو؟ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ فون پر حنان کا نام دیکھتے زرخان نے فوراً کال ریسیو کرتے کان سے لگایا اور بولا تو حنان نے فوراً جواب دیا، جس پر زرخان نے مسکراتے جواب دیا، حنان پچھلے 3 سال سے امریکہ میں تھا اور وہاں اپنی لاء کی ڈگری مکمل کر کے ایک نامور وکیل بن کر پاکستان آنا چاہتا تھا۔ بھائی، میں بدھ کو پاکستان آ رہا ہوں۔
سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جمعے کو عائزہ کی انگیجمنٹ ہے۔ اچھی بات ہے، تم آ رہے ہو، مل کر انجوائے کریں گے۔ سچ؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کہاں ہے عائزہ؟ بات کرواؤ میری۔ حنان کی بات سنتے زرخان خوشی سے بولے تو حنان نے مسکراتے جواب دیا۔ پھر زرخان نے عائزہ کی طرف فون بڑھایا تو عائزہ نے فون پکڑا۔ ہیلو، السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اب میں چاچو بن گیا ہوں؟ مجھے تو یاد پڑ رہا تھا کوئی مجھے حنان جان کہتا تھا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی کہتی تھی۔ عائزہ کی بات سنتے حنان مسکراتا بولا تو عائزہ نے جواب دیا، جس پر حنان نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، اب تو ایسے ہی کہو گی، تم دھوکے باز، مجھے دھوکہ دے دیا تم نے۔ نہیں تو، میں نے تو نہیں دیا۔ اچھا، شادی تو کسی اور سے کر رہی ہو۔ اچھا سنو، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ حنان کی بات سنتے عائزہ فوراً بولی تو حنان نے جواب دیتے فون کاٹا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا تو ادا نے ہمیشہ کی طرح سب کو چائے پلائی۔ میری شاکر سے بات ہو گئی ہے، میں نے اسے بول دیا ہے کہ منگنی تم اپنی پسند سے کر رہے ہو، مگر شادی ہم اپنی بیٹی کی مرضی سے کریں گے، تو اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے پھر اگر ایسے کرنا ہے تو منگنی کے بجائے نکاح کر لیتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ برا نہیں لگا اس میں، تو میں نے ہاں کہہ دیا۔ اب جمعے کو منگنی کے بجائے نکاح ہے عائزہ اور حرم کا۔ سنان کی بات سنتے سب نے مبارکباد دی۔ پھر سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ علیحہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی، کیونکہ چند دنوں میں اس کی ایگزامز آنے والے تھے کہ تبھی دروازہ نوک ہوا تو علیحہ نے کتابوں سے سر نکالتے دروازے کو گھورا۔ آ جاؤ۔ علیحہ کے اجازت دینے پر عارف دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو علیحہ نے اسے دیکھتے آئیبرو جھکائی، جیسے کہنا چاہتی ہو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ عارف آتا علیحہ کے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتا بولا تو علیحہ نے فوراً جواب دیا۔ علیحہ، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے گھر پر بھی حکمرانی کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے ابھی کے ابھی جواب دو، مگر چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو ضرور۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ عارف اپنی بات پوری کرتا علیحہ کو گہری سوچ میں چھوڑتا اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے علیحہ عارف کے بارے میں سوچتی پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی عارف کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی تھی، مگر کسی کو بھی کہنے سے ڈرتی تھی۔ عارف کمرے سے نکلتا سیدھا عادل اور مروہ کے کمرے میں آیا، جہاں وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عارف کو دیکھتے دونوں ہلکا سا مسکرائے تو عارف خاموشی سے آتا مروہ کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ ہیلو مسٹر، یہ میری بیگم ہے، تم کیوں لیٹے ہو اس کی گود میں؟ بابا، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عارف، مما کی جان، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ عادل کی بات سنتے عارف پریشانی سے بولتا منہ موڑ کر لیٹا تو مروہ اور عادل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر مروہ عارف کے بالوں میں ہاتھ چلاتی بولی تو عارف نے مروہ کے گود میں منہ گھسایا۔ مما، میں ایک لڑکے کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنے دل کا حال بیان کر آیا ہوں، دعا کریں وہ مجھے ایکسیپٹ کر لے، میں اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا میں جان سکتی ہوں وہ لڑکی کون ہے؟ عارف کی بات سنتے کمرے میں داخل ہوتی حوریہ بولی تو عارف نے منہ بناتے مروہ کو دیکھا۔ مما، یہ چڑیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ صرف تمہارے مما بابا نہیں، میرے مما بابا بھی ہیں، یہی تو افسوس ہے۔ میں تم سے پہلے کہہ رہا ہوں، مجھے اس رحیل کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی، تم اس سے دور رہا کرو۔ عارف کے سوال پر حور چڑھ کر بولی تو عادل اور مروہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ جبکہ عارف فوراً بولا تو حور اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتی سیدھے آتی عادل کے پاس بیٹھی تو مروہ نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ عادل اپنے دونوں بچوں کو دیکھتا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ عارف کے جانے کے بعد علیحہ اپنی کتابیں سمیٹتی اٹھی اور سیدھا ادا اور بہرام کے کمرے میں آئی۔ دروازہ کھولتے علیحہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ادا اپنی بیٹی کو دیکھتی مسکرائی۔ پھر علیحہ سیدھا جاتی بہرام کے پاس بیٹھی، جو صوفے پر بیٹھا اپنے پاؤں سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام کرنے میں مصروف تھا۔ علیحہ کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا تو علیحہ ہلکا سا مسکرائی۔ بابا، مما، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ ہاں بولو بابا کی جان۔ علیحہ کی بات سنتے بہرام فوراً بولا۔ تبھی ادا ان کے پاس آ کر بیٹھی تو علیحہ نے ایک ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ مما، بابا، میں آپ دونوں سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہوں نا؟ آپ لوگ مجھے ڈانٹیں گی تو نہیں؟ ہاں میرا بچہ، تم جو مرضی شیئر کرو، ہم بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے۔ علیحہ کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو علیحہ نے ایک گہرا سانس لیا، جبکہ بہرام ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ میں کام کر رہا ہوں، مگر باتیں ساری سن رہا تھا۔ مما، مجھے ایک لڑکے نے پرپوز کیا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تم سوچ کر مجھے جواب دے دو۔
مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا۔ اور تم نے اسے کیا جواب دیا؟ فی الحال کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموش ہوں۔ علیحہ کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو علیحہ نے سر جھکاتے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ بولتا، برجم اور وفا ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور بحرام علیحہ اور ادا کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ دونوں بھی مسکراتے آ کر صوفوں پر بیٹھے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکے کے بارے میں؟ بحرام کے سوال پر وفا اور برجم، جو انجان تھے کہ وہاں اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، نے پریشانی سے ادا، بحرام اور علیحہ کو دیکھا، جبکہ علیحہ نے بحرام کے سوال پر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ ابھی اس سے محبت کرتی ہے۔ علیحہ، تمہاری خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو، اور اگر ایسا ہے تو میں تب بھی تمہارے منہ سے ہی سننا چاہوں گا۔ بابا، میں جب 7 سال کی تھی تب سے اسے پسند کرتی ہوں۔ بحرام کی بات سنتے علیحہ سر جھکاتے بولی تو بحرام نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر علیحہ ڈر کر ہلکا سا پیچھے کو کھسکی تو بحرام نے اپنی گود میں رکھا لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور خود بھی سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ ادا، وفا اور برجم بات کو سمجھتے ہوئے بھی بالکل خاموش رہے تو بحرام نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کون ہے وہ لڑکا اور کیا کرتا ہے؟ بھیا، کالج میں پڑھتا۔ اور وہ کیا؟ بحرام کے سوال پر علیحہ جواب دیتے دیتے رکی تو بحرام نے سوال داغا۔ عادل ماموں کا بیٹا عارف ہے۔ علیحہ کی بات سنتے کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہوئے۔ تبھی زرخان کمرے میں داخل ہوا تو بحرام نے اس کی طرف دیکھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، میں سوچ رہا تھا علیحہ کی شادی کر دوں۔ زرخان سوال کرتا صوفے پر بیٹھا تو بحرام نے فوراً جواب دیا، جس پر علیحہ جھٹکا کھاتی بحرام کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر پھر خاموشی سے سر جھکاتی آنسو بہانے لگی۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ بھی صرف 18 سال کی ہے۔ جانتا ہوں، مگر میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے بہتر وقت رہتے شادی کر دوں۔ رخصتی نہ صحیح مگر نکاح کر دوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ میری نظر میں کوئی اچھا لڑکا آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں۔ زرخان کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو زرخان اس کی بات کا مطلب سمجھتے فوراً بولا، جس پر بحرام نے ہاں میں سر ہلایا تو زرخان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ پیچھے بحرام اپنے فون پر لگ گیا۔ بڑے بابا، میں جانتی ہوں میں ابھی آپ کی فیملی میں بولنے کا حق نہیں رکھتی، مگر عارف اچھا لڑکا ہے۔ آپ ایک دفعہ عادل ماموں سے بات کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ وفا کی بات سنتے بحرام خاموشی سے اٹھتا باہر نکلا تو علیحہ نے مزید رونا شروع کیا، جبکہ برجم غصے سے علیحہ کے پاس بیٹھا۔ مما، آپ کا شوہر اتنا ٹاکسک لگتا تو نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی لو میرج کروائیں اور بیٹی کی دفعہ وہ اس لڑکے سے ملیں بھی نہ۔ برجم، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم تو جانتے ہو اپنے بابا کو، اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ برجم کی بات سنتے ابدا پریشانی سے کہتی اٹھ کر کمرے سے نکلی تو برجم بھی کمرے سے نکلا اور سیدھا عارف کے پاس پہنچا، جو چھت پر کھڑا مزے سے چائے پی رہا تھا۔ برجم کو باہر جاتا دیکھ کر وفا اور علیحہ نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا، پھر برجم کے غصے کا سوچتی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی چھت پر پہنچی، جبکہ باقی بچے بھی برجم کو غصے میں دیکھتے اس کے پیچھے بھاگتے چھت پر آئے۔ اب ان کا پورا لٹل گینگ چھت پر تھا۔ عارف چھت کی ایک سائڈ پر پریشانی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب لوگ چھت کی دوسری سائڈ پر کھڑے تھے۔ برجم غصے میں، علیحہ روتے ہوئے، جبکہ باقی سب پریشانی سے کھڑے تھے۔ عارف عادل فاروقی۔ پھر برجم عارف کا پورا نام لیتے غصے سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ گیا، جس پر سب لڑکیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ عارف کے ہاتھ سے چائے کا مگ گر کر ٹوٹ گیا اور عارف ایک ہی دفعہ میں اس باڈی بلڈر کا مکہ کھانے سے زمین بوس ہو گیا۔ تبھی رحیل، برہان اور ارمغان آگے بڑھے تو برہان اور ارمغان نے برجم کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے اسے عارف کے پاس جانے سے روکا، جبکہ رحیل نے فوراً عارف کو سہارا دیتے کھڑا کیا۔ برجم کا مکہ اتنی زور سے عارف کو پڑا تھا کہ عارف کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور اس کے ہونٹ سے ایک موٹی لکیر خون کی نکل رہی تھی، جسے وہ اپنی آستین سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے برجم بھائی، کیوں عارف کو مار رہے ہو؟ رحیل، برہان، ارمغان، بیچ میں مت آؤ، چھوڑو مجھے، آج میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ رحیل کی بات سنتے برجم چلاتے بولا تو سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی برجم اپنا آپ ارمغان اور برہان سے چھڑاتے ایک بار پھر عارف کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو علیحہ بھاگ کر برجم اور عارف کے بیچ میں آ گئی، جس سے برجم کا اٹھا مکہ وہیں رک گیا، جبکہ عارف ایک بار پھر آنکھیں بند کرتا خود کو برجم کا مکہ کھانے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ خود کو مکہ نہ پڑتے دیکھ کر عارف نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے علیحہ کو کھڑے برجم کی طرف دیکھتے دیکھ کر عارف نے سکون کا سانس لیا۔ علیحہ، بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں آج اس کا منہ توڑ دوں گا جو میری بہن کی آنکھ میں آنسو کی وجہ بنا ہے۔
بھائی عارف کی کیا غلطی ہے؟ کیا پیار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر ہاں تو پھر صرف عارف کو کیوں سزا ملے؟ میں نے بھی اس سے پیار کیا ہے، مجھے بھی سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے اور وفا بھابھی نے بھی ایک دوسرے سے پیار کیا ہے، آپ دونوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ روہیل بھائی اور حور آپی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہم دونوں کو ہی کیوں مل رہی ہے صرف سزا؟ زم بھیا، یہ چیز میرے لیے سزا سے کم تھوڑی نہ ہے کہ بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس سے جس سے میں محبت نہیں کرتی۔ اس سے تو بابا ملنا بھی نہیں چاہتے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ ہاں بھائی، عارف عادل فاروقی علیحہ بہرام خانزادہ کی نس نس میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ برزم کی بات سنتے علیحہ نے روتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو عارف بھی اپنی جگہ سن پڑا، جبکہ برزم نے آگے بڑھتے علیحہ کو اپنے سینے میں بھیجا۔ نہیں گڑیا، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر چھپ کر محبت کرنا گناہ ہے۔ اور میں عارف کو اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ اس نے تم سے محبت کی، بلکہ میں تو اس لیے مار رہا تھا کہ وہ اپنی اس محبت کا اعتراف کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں لایا۔ برزم کی بات سنتے علیحہ نے مزید رونا شروع کیا تو چھت کے دروازے پر کھڑے بہرام اور باقی سب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مسکراتے ان کے پاس آئے تو علیحہ نے فوراً آنسو صاف کیے۔ شرم کرو برزم، اپنے بہنوئی کو کون ایسے مارتا ہے؟ کیا کروں بابا، میں آپ جیسی فلاپ ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ برزم بہرام خانزادہ کا اپنا ایک اسٹائل ہے۔ بہرام کی بات سنتے عارف اور علیحہ نے چونک کر بہرام کو دیکھا تو بہرام نے علیحہ کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ برزم کا جواب سنتے بہرام نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تبھی دائمہ آگے بڑھی تو بس پھر ٹھیک ہے، جمعے کو عائزہ اور ارحم کا نکاح ہے 2:30 بجے، تو کیوں نہ اس سے پہلے ہم عارف اور علیحہ کا نکاح کر دیں؟ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے دائمہ، تو ٹھیک ہے، پھر جمعے کو نماز کے بعد 2 بجے علیحہ اور عارف کا نکاح کر دیں گے تاکہ یہ دونوں بعد میں آرام سکون سے عائزہ اور ارحم کا نکاح اٹینڈ کر سکیں۔ دائمہ کی بات سنتے عادل فوراً بولا تو بہرام نے بھی جواب دیا، جس پر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور پھر چائے پینے کے لیے نیچے لاؤنج میں آ گئے۔